بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ یہ بعض لوگوں کا تصور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے۔ یہ معلوم ہے کہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں وہ گئے اور ان کی ملاقات، قرآن یہ کہتا ہے کہ عبد من عبادنا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ پورا ایک واقعہ ہے جو اس میں نقل ہوا ہے، جس کی تفصیلات میں سے بعض حصے بھی ہم اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے تو نام نہیں لیا کہ وہ کون شخصیت ہے، البتہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا، اور بعض لوگوں کی رائے ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ خضر جو ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، یہ ایک نبی تھے اور حضرت موسیٰ کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دیکھیے، اس میں جو بنیادی طور پہ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم حضرت خضر کو نبی مان لیں تو پھر کہ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے کہ وہ افعال جو ان سے سرزد ہوں ان کی کوئی توجیہ کی جا سکے۔ یہ معلوم ہے کہ اس پورے واقعے میں ایک بہت نمایاں جو کام تھا جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اس کو انہوں نے مار دیا تھا، اور بعد میں اس کی توجیہ یہ پیش کی تھی کہ بڑے ہو کے اس نے اپنے ماں باپ کا سخت نافرمان بننا تھا۔ تو دیکھیے، یہ وہ معاملہ ہے کہ جو کسی بھی شخص کو، خواہ وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کی جان لے، کوئی خلاف شریعت وہ کام کرے، اس کو ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ وہ نبی تھے، یہ ماننا اس کو کسی طرح سے نہیں مانا جا سکتا۔ ضمناً میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ نبی، اور اگر نبی بھی نہیں تھے تو پھر شاید ایک اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی پاورز دی ہوئی تھی، خصوصی ان کی حیثیت تھی، اور اسی طرح کی حیثیتیں بعض وہ اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل ہم اس کی بھی نفی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ ہرگز حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جب نبی کو حیثیت حاصل نہیں ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی اور کا کیا امکان کہ اس کو یہ حیثیت دی جائے کہ وہ خلاف شریعت بھی کام کرے گی۔ کسی کا قتل کرنا یہ انتہائی شنیع بات ہے، اور شریعت میں اس کی بہت ممانعت ہے، اور کسی نبی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ اس پورے واقعے کی توجہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہو جاتی ہے اگر ہم حضرت خضر کو ایک فرشتہ مانیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے واقعے میں کچھ سبق ہیں جو حضرت موسیٰ کو سکھائے تھے، ان کو بتائے تھے ان کی تربیت کے لیے، کیونکہ ان کے اندر جو ایک جلد بازی کا عنصر تھا اور بنی اسرائیل سے جن کو معاملہ پیش آیا تھا اس میں ضروری تھا کہ بعض چیزیں ان کو بتائی جائیں، اور یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ بعض دفعہ نظر نہیں آتی، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اگر بظاہر کوئی چیز آپ کو غلط نظر آ رہی ہے یا ظلم کے طور پہ سامنے آ رہی ہے اس کی اچھی توجہ کریں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لازماً اس کے پیچھے کوئی خیر ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم حضرت خضر کو فرشتہ مانتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پورے واقعے کی جو شکل سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ جان لیتے ہی رہتے ہیں مختلف لوگوں کی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو نئی بات کوئی کہی جا سکے، اور اس پورے کے پورے واقعے میں بھی ایک فرشتے ہی نے ایک معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاملہ کیا، وہ جان لی گئی، اور وہ جان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، بچے کی بھی لیتے ہیں، بڑے کی بھی لیتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ جب وہ جان لیتے ہیں اور ان کے بہاف پہ فرشتے جان لیتے ہیں تو کوئی اعتراض اس پہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کیا کہ جان لینے کے بعد کچھ حکمتیں تھیں جو واضح فرمانا اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا حضرت موسیٰ پہ، جو انہوں نے پھر واضح فرمائیں، اور یہ بتایا کہ جو بظاہر آپ کو یہ کام نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زیادتی کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس میں زیادتی کا عنصر نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خیر کا پہلو آپ کو بتا دیا جاتا، جیسے کہ اس واقعے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہوتا اور سخت سرکش بنتا اپنے ماں باپ کا، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ فساد پیدا کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بچپن ہی میں جان لے لی، تو یہ تو ایک پورے واقعے کا سبق تھا۔ چنانچہ ہم اس پوری کی پوری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نہ وہ نبی تھے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے تھے، وہ ایک فرشتے تھے، اور وہ فرشتے کی حیثیت سے انہوں نے بچے کی جان لی، اور یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ فرشتے کرتے ہی رہتے ہیں، اور اس پورے کے پورے واقعے کا ایک خاص مقصد ہے جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔